دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید دیکھیں ذرا 7 مئی 2025 کی درمیانی شب کا تصور کریں۔ رات کا 1:05۔ بالکل، اور اگلے محض 24 منٹوں کے اندر دو جوہری طاقتوں کے درمیان جو دہائیوں پر محیط روایتی دفاعی مساوات تھی وہ ہمیشہ کے لیے پتل گئی۔ ان 24 منٹوں میں بھارت نے 9 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا، اور اس رات پوری دنیا کی سانسیں رک گئی تھیں۔ جی ہاں، اور ہم عام طور پر سلامتی کی پالیسیوں کو بس کاغذی کارروائی یا بیانات تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے اسٹریٹجک زلزلے کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کر رہے ہیں جس نے واقعی خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ تجزیہ اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ دیکھیں، جب دو جوہری ممالک آمنے سامنے ہوں تو ہر ایک قدم، ہر ایک میزائل اور ہر ایک فیصلہ صرف ان دو ممالک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل طے کر سکتا ہے۔ ہم اس رات کے حقائق کو صرف ایک عسکری کامیابی یا ناکامی کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، اس کے پیچھے چھپے محرکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو پس منظر کچھ یوں ہے کہ 22 اپریل 2025 کو جموں اور کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک انتہائی سفاکانہ دہشت گرد حملہ ہوا جس میں ہمارے 26 معصوم شہریوں کی جانیں گئی۔ ایک بہت بڑا سانحہ۔ بے شک، اور یہ بھارتی ریاست کے لیے ایک ایسا چیلنج تھا جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے جواب میں 7 مئی کو جو آپریشن سندھور لانچ کیا گیا وہ محض ایک جوابی فائرنگ نہیں تھی، یہ بھارت کی دفاعی حکمت عملی میں ایک حتمی تبدیلی کا اعلان تھا، یعنی محتاط رویے یا اسٹریٹجک تحمل سے نکل کر زیرو ٹالرنس اور جارحانہ دفاع کی طرف ایک شفٹ۔ اور یہی ہمارا آج کا مرکزی سوال بھی ہے، کیا واقعی یہ جارحانہ دفاعی حکمت عملی ریاست کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر ڈیٹرنس، ایک مضبوط رکاوٹ قائم کر رہی ہے، یا پھر یہ خطے کو اس نیوکلیئر اوورہینگ یا جوہری سائے تلے ایک انتہائی خطرناک اور غیر متوقع کشیدگی کی طرف دھکیل رہی ہے؟ بالکل، اور اسی بنیادی خلیج پر آج ہماری گفتگو مرکوز رہے گی۔ دیکھیں، اس معاملے پر میری پوزیشن بہت واضح ہے۔ میرا ٹھوس ماننا ہے کہ آپریشن سندور ایک پختہ، ضروری اور میں کہوں گا ناگزیر قدم تھا۔ اچھا، ناگزیر کس طرح؟ اس طرح کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ جدید مقامی ٹیکنالوجی کی مدد سے، وہ بھی بغیر کسی شہری آبادی کو نقصان پہنچائے، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ یہ جارحانہ انداز مستقبل کے کسی بھی حملے کے لیے ایک انتہائی مضبوط ڈیٹرنس قائم کرتا ہے۔ اب معاشی نقصانات کا خوف ہماری قومی سلامتی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، میں اس صورتحال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ اگرچہ یہ آپریشن تکنیکی مہارت اور فوجی نقطہ نظر سے بہت متاثر کن نظر آتا ہے، لیکن بین الاقوامی سرحدوں کو پار کر کے اتنی گہرائی میں جا کر حملے کرنا جوہری کشیدگی کے خطرے کو بے پناہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، بس مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جارحانہ ملٹری ایکشن ہماری اپنی داخلی خامیوں، خاص طور پر انٹیلیجنس کی سنگین ناکامیوں اور سرحدی مینجمنٹ کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہم نے بیرونی محاذ تو کھول لیا، لیکن ہمارا اپنا اندرونی قلعہ اب بھی کمزور ہے۔ اچھا، میں آپ کے اس اندرونی قلعے والی بات پہ ذرا بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے ذرا آپریشن سندور کی اسٹریٹجک نوعیت کو تو سمجھیں۔ میرا مطلب ہے یہ بھارت کے دفاعی نظریے میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، ایک تاریخی موڑ ہے۔ کس لحاظ سے؟ دہائیوں سے ہمارا طریقہ کار کیا تھا؟ ہم اقوام متحدہ جاتے تھے، ہم ڈوزیئرز کے انبار جمع کرتے تھے، سفارتی سطح پر ثبوت پیش کرتے تھے کہ بھئی یہ رہے دہشت گردوں کے ٹھکانے، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ سفارتی سطح پر واقعی وایوسی ہی ملی۔ بالکل، کچھ بھی نہیں۔ تو پہلگام حملے کے بعد یہ طے پا گیا کہ سفارتی ہچکچاہٹ کی پالیسی متروک ہو چکی ہے۔ آپریشن سندھور کی اصل افادیت اس کی رفتار اور اس کی سرجیکل درستگی میں ہے۔ آپ دیکھیں، صرف 23 سے 24 منٹ اور بھارت نے مرید کے بہاولپور اور سیالکوٹ کے آس پاس 9 کیمپوں کو خاکستر کر دیا۔ یہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ہیڈ کوارٹرز تھے۔ صحیح، یہ اعداد و شمار تو ریکارڈ پر ہیں۔ اور سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ نشانہ اتنی باریک بینی سے لیا گیا کہ اس میں ایک بھی سویلین کا جانی نقصان نہیں ہوا۔
یہ دراصل ڈیٹرنس کا وہ نیا چہرہ ہے جہاں آپ دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا سیاسی عزم بھی۔ دیکھیے، یہ نقطہ اپنی جگہ کہ ڈوزیئرز کی پالیسی مایوس کن رہی، لیکن معاف کیجیے گا، میں اس دلیل سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ یہ کوئی طویل المدتی سلامتی لائے گی۔ کیوں نہیں لائے گی؟ ہم نے ان کے کیمپ تباہ کیے۔ بات سنیں، جب ہم زیرو ٹالرنس اور ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ ڈیٹرنس کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا کہ آپ کا اقدام دشمن کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دے کہ وہ جوابی کارروائی کی ہمت ہی نہ کرے۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ آپ نے 9 کیمپوں کا ذکر کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بھارت نے جیکوب آباد اور نور خان ایئر بیس جیسے انتہائی اسٹریٹجک اہداف کو بھی نشانہ بنایا، جو کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے قریب تھے۔ لیکن یہ مقامات سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں ہیں، یہ پاکستان کی حدود میں بہت گہرائی میں واقع ہیں۔ جب 2 جوہری طاقتیں میدان میں ہوں تو بین الاقوامی سرحد پار کر کے اتنی گہرائی میں ملٹری بیسز پر حملہ کرنا بین الاقوامی قانون کی روح سے سیدھا ایکٹ آف وار یعنی جنگ کا اقدام سمجھا جاتا ہے۔ آپ اسی کشیدگی پر قابو پانے کی صلاحیت کہتے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس پالیسی نے فوری طور پر جوابی کارروائی کو جنم دیا۔ آپ کو یاد ہے نا، 7، 8 اور 9 مئی کو پاکستان کی جانب سے ڈرون اور میزائل داغے گئے۔ تو مطلب جب دشمن نے آپ پر جوابی میزائل فائر کر دیے تو آپ اسے ایک کامیاب ڈیٹرنس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ڈیٹرنس نہیں ہے، یہ براہ راست مسلح تصادم ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں ٹیکنالوجی اور دفاعی میکنزم کے اندر ملتا ہے۔ آپ نے نشاندہی کی کہ جوابی حملے ہوئے۔ یقیناً جب آپ کسی ریاست کے اندر کارروائی کریں گے تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گی۔ بالکل، یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ پاکستان نے میسائل اور ڈرون داغے، اور یہاں تک کہ ایک میسائل دلی کے انتہائی قریب ہریانہ کے علاقے سرسا میں انٹرسیپٹ بھی کیا گیا۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس رد عمل کا انجام کیا ہوا۔ بھارت کا جو ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس ہے، خاص طور پہ S-400 سسٹم، وہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کے ہر فضائی حربے کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ دفاعی شیلڈ نے تو کام کیا۔ بالکل کیا، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں، پاکستان کا چینی ساختہ HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم بالکل ناکام رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا۔ بھارت نے جو تارا گلائیڈ ویپنز استعمال کیے، ان کی ٹریجیکٹری یا اڑان کا راستہ ایسا تھا کہ وہ نشیبی پرواز کرتے ہوئے ریڈار کی نظروں سے بچ نکلے، جبکہ HQ-9 کا ریڈار سسٹم اونچائی پر اڑنے والے اہداف کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے دشمن کے دفاعی نظام کی تکنیکی خامیوں کا فائدہ اٹھایا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کامیاب دفاع نے ایک بہت پرانے اسٹریٹجک مفروضے کو توڑ دیا ہے۔ وہ مفروضہ یہ تھا کہ پاکستان پر کوئی بھی عسکری کارروائی لامحالہ جوہری جنگ کو دعوت دے گی۔ ہم نے جوابی حملے کو ناکام بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ جوہری سائے کے نیچے بھی روایتی جنگ لڑنے اور جیتنے کی گنجائش موجود ہے۔ کہتی ہوں کہ بھارت کے دفاعی شیلڈ نے بہترین کارکردگی دکھائی، اور HQ-9 کی ناکامی واقعی ایک تکنیکی خامی کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ ایک زبردست دلیل ہونے کے باوجود، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ٹیکنالوجیکل برتری پر یہ حد سے زیادہ اعتماد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ خطرناک؟ ٹیکنالوجی تو ہمیں محفوظ بنا رہی ہے۔ آپ اسٹریٹجک مفروضے ٹوٹنے کا جشن منا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ ایک سراب لگتا ہے۔ ہم جس ڈیفنس شیلڈ پر فخر کر رہے ہیں وہ روایتی میزائلوں اور جہازوں کے خلاف تو مؤثر ہے، لیکن جنگ کی نوعیت بدل چکی ہے۔ آج کی جنگ $50 ملین کے لڑاکا طیاروں سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اب مکمل طور پر ڈرون سینٹرک ہو چکی ہے۔ ڈرونز کا استعمال تو بڑا ہے۔ ڈرونز ہوتے ہیں جو فضا میں کافی دیر تک منڈلاتے رہتے ہیں اور ریڈار یا ہدف ملتے ہی خودکش انداز میں اس پر گر جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، آپ کا S-400 سسٹم اربوں روپے مالیت کا ہے، اس کا ایک انٹرسیپٹر میسائل لاکھوں ڈالر کا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ لاگت کا مسئلہ ہے؟ لاگت اور کیپیسٹی دونوں۔ اگر دشمن مستقبل میں چند $1000 مالیت کے 500 سستے ڈرونز ایک ساتھ فائر کر دے، جسے ہم ڈرون سوام کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ ریاضی کا سیدھا سا اصول ہے۔ آپ کا مہنگا ترین ریڈار مغلوب ہو جائے گا، اوور ویلم ہو جائے گا، آپ کے پاس اہداف سے زیادہ میزائل ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ میں اور مشرق وسطیٰ میں یہی تو دیکھا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن
اس لیے صرف چند کامیاب انٹرسیپشنز کی بنیاد پر یہ سوچ لینا کہ ہم نے جوہری اور روایتی خطرے کو ہمیشہ کے لیے بے اثر کر دیا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک خوش فہمی ہے۔ میرا اختلاف یہیں پر ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کی تبدیلی کو ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہی ہیں، جبکہ میں اسے ہماری سب سے بڑی طاقت کے طور پر دیکھ رہا ہوں، اور دراصل یہی اس آپریشن کی اصل کامیابی ہے۔ ہم نے یہ کارروائی ادھار مانگے ہوئے ہتھیاروں سے نہیں کی، بلکہ آتم نربھر بھارت یعنی خود انحصاری کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ بات تو ہے کہ مقامی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا۔ اور کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا شفٹ ہے؟ مطلب ماضی میں ہم امریکی جی پی ایس پر انحصار کرتے تھے، اور کارگل جنگ کے دوران امریکہ نے ہمیں جی پی ایس کا ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس بار ہم نے اپنا مقامی نیویگیشن سسٹم نیوک استعمال کیا، جس نے سیٹلائٹ کے ذریعے 10 سے 20 سینٹی میٹر کی لاجواب درستگی فراہم کی۔ ہم نے غیر ملکی ٹیکنالوجی کی بلیک میلنگ کا باب بند کر دیا ہے۔ اور جس ڈرون سوارم یا سستے ہتھیاروں کی آپ بات کر رہی ہیں، ذرا ڈی آر ڈی او کے تیار کردہ تارا گلائیڈ ویپن کی میکینکس پر غور کریں۔ تارا یعنی ٹیکٹیکل ایڈوانسڈ رینج آگمنٹیشن۔ یہ کوئی مہنگا میزائل نہیں ہے، یہ دراصل ایک کمال کی اختراع ہے جو ہمارے پرانے، کم لاگت اور بغیر گائیڈنس والے روایتی بموں کو سمارٹ ہتھیار میں بدل دیتی ہے۔ آپ انہیں ڈراپ کرنے کے میکینزم کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم ان روایتی بموں کے اوپر ونگز اور ایک چھوٹا سا گائیڈنس سسٹم لگا دیتے ہیں۔ انہیں فضا میں مسلسل پروپلشن یا انجن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوائی جہاز سے گرائے جانے کے بعد کشش سکل اور ایروڈائنمک لفٹ کی مدد سے گلائیڈ کرتے ہوئے درجنوں کلومیٹر دور اپنے ہدف کو بالکل پن پوائنٹ درستگی سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں غیر ملکی کمپنیوں جیسے جی ای ایروسپیس کے مہنگے انجنوں کے لیے قطار میں نہیں لگنا پڑتا۔ ہم نے جنگ کی معیشت کو اپنے حق میں کر لیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل آزادی ہی ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے کہ ہم کسی بھی خطرے کا جارحانہ جواب دے سکیں۔ دیکھیں، یہ بات اپنی لگہ بالکل درست ہے کہ نیوک کی درستگی اور تارا گلائیڈ ویپن کی معاشی افادیت ہماری دفاعی صنعت کی بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ میں اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہی کہ ہمارے انجینئرز نے کمال نہیں کیا، لیکن یہ تمام ٹیکنالوجی، یہ سارے اسمارٹ بم اور گلائیڈ ویپنز اسی وقت کام کرتے ہیں جب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں انہیں درست ہدف بتائیں۔ ہاں بالکل، انٹیلیجنس تو بنیادی چیز ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے بحث کا رخ ایک انتہائی تلخ اور بنیادی حقیقت کی طرف موڑنا پڑے گا۔ اگر ہمارا دفاعی نظام اتنا ہی ناقابل تسخیر ہے اور ہماری ٹیکنالوجی اتنی ہی شاندار ہے، تو مجھے بتائیں کہ 22 اپریل کو پلگام میں وہ 26 شہری کیوں مارے گئے؟ دیکھیں، وہ تو ایک دراندازی تھی، لیکن وہ واقعہ تو ہماری سرحدوں کے اندر پیش آیا تھا نا۔ اگر ہمارے پاس اتنے جدید سینسرز اور سیٹلائٹس موجود ہیں تو دہشت گرد سرحد پار کر کے اندر کیسے آ گئے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی پر تو اربوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن زمینی انٹیلیجنس اور نظام کے اندر موجود جو فالٹ لائنز ہیں انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں 100% کامیابی کی ضمانت تو دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں دے سکتا۔ نہیں، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ یہ صرف ایک اکا دکا واقعہ نہیں ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان بنیادی سطح پر ہم آہنگی کا شدید فقدان ہے۔ ہماری ایجنسیوں جیسے کہ را، آئی بی اور این ٹی آر او کے درمیان ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہو رہی۔ این ٹی آر او جو سیٹلائٹ اور سگنل انٹیلیجنس اکٹھی کرتی ہے، وہ زمین پر موجود آئی بی کے اہلکاروں تک بروقت پہنچتی ہی نہیں۔ کوارڈینیشن کے مسائل ہر بیوروکریسی میں ہوتے ہیں، لیکن اور لائن آف کنٹرول پر ہم نے بولٹ کیوٹ جیسے پروجیکٹس لگائے ہیں۔ اب سامعین کی تفہیم کے لیے بتاتی چلوں کہ بولٹ کیوٹ دراصل دریاؤں اور ندی نالوں کے پاس ایک نظر نہ آنے والی دیوار ہے جو لیزر اور انفراریڈ سینسرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن مشکل پہاڑی اور جنگلی راستوں میں یہ سینسرز موسمی حالات کی وجہ سے مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس آپریشن سے چند ماہ قبل ہی دہلی میں لال قلعے کے بالکل قریب ایک دھماکہ ہوا تھا۔ یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ خالصتاً ہیومن انٹیلیجنس اور بارڈر مینجمنٹ کی شرمناک ناکامی ہے۔ ہم دشمن کے علاقے میں جا کر کیمپ تو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا گھر اندر سے غیر محفوظ ہے۔ جب تک آپ ان بنیادی خامیوں کو دور نہیں کرتے، یہ جارحانہ دفاع صرف ایک سیاسی شو کیس ہے، پائیدار سلامتی نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے اس درد کو سمجھتا ہوں جو ہمارے 26 شہریوں کی شہادت سے جڑا ہے، اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورکس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، لیکن انٹیلیجنس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تشبیہ رکھتا ہوں۔ جی بتائیں۔
انٹیلیجنس ایک چھلنی کی طرح ہوتی ہے جسے ہم نے ایک بہتے ہوئے دریا میں رکھا ہے۔ ہم نے اس چھلنی کو اس لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہم بڑی چٹانوں اور پتھروں یعنی بڑے اور منظم عسکری حملوں کو روک سکیں، اور وہ ہم کامیابی سے روک رہے ہیں۔ لیکن دہشت گردی کی نوعیت ریت کے ذرات جیسی ہے۔ ریت کے ذرات؟ بالکل۔ آپ اس چھلنی کے سوراخ کتنے ہی باریک کیوں نہ کر لیں، ریت کے کچھ ذرات یعنی سلیپر سیلز یا چھوٹے درانداز کبھی نہ کبھی اس جال سے پھسل ہی جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ہو، چاہے وہ موساد ہو یا CIA، اس ریت کو 100% نہیں روک سکتی۔ تو کیا ہم اس ریت کو یوں ہی اپنے شہریوں کی جان لینے دیں گے؟ بالکل نہیں، اور یہی میرے استدلال کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ اگر آپ صرف اس چھلنی کے سوراخ بند کرنے میں لگے رہیں گے تو دشمن مسلسل ریت پھینکتا رہے گا۔ آپ کو اس ہاتھ کو روکنا ہوگا جو یہ ریت پھینک رہا ہے۔ مطلب جوابی کارروائی؟ جی، آپ کو ریاست پر اس دہشت گردی کی بھاری قیمت عائد کرنی پڑے گی جسے ہم امپوزنگ کاسٹ کہتے ہیں۔ جب تک دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے ایک چھوٹے سے قدم کی قیمت اسے اپنے وجود سے چکانی پڑے گی، وہ باز نہیں آئے گی۔ اور دیکھیں، آپریشن سندھور صرف کائنیٹک حملوں یا بمباری تک محدود نہیں تھا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ بھارت نے ایک انتہائی غیر روایتی اور اسٹریٹجک قدم اٹھاتے ہوئے سندھ طاس معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی معطل کر دیا؟ اور یہ میرے نزدیک ایک اور انتہائی خطرناک اور غیر ضروری قدم تھا۔ ذرا اس کی حکمت عملی کو تو سمجھیں۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے ایک بھی گولی چلائے بغیر دشمن کی زراعت اور بقا پر ضرب لگائی ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک ہمہ گیر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم ملٹری، معاشی اور قدرتی وسائل ہر محاذ پر جوابی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ایک نیو نارمل قائم کر دیا ہے۔ لیکن اس کے نتائج؟ اور ہاں، آپ نے داخلی خامیوں کی بات کی، میں متفق ہوں کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپریشن سندھور کے فوراً بعد پاکستان کی جانب سے ہمارے دفاعی سرورز پر بے تحاشا سائبر حملے کیے گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگلی جنگ صرف زمین یا فضا میں نہیں بلکہ سرورز اور ڈیٹا سینٹرز میں لڑی جائے گی۔ ہمیں یقیناً ایک انٹیگریٹڈ ڈیفنس سائبر ایجنسی کی ضرورت ہے جو صرف دفاع نہ کرے بلکہ جارحانہ سائبر حملے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہو۔ لیکن یہ سب اسی بڑے اسٹریٹجک ویژن کا حصہ ہے جس کی بنیاد ہم نے جارحانہ دفاع سے رکھ دی ہے۔ آپ نے قیمت چکانے پر مجبور کرنے اور سندھ طاس معاہدے کا ذکر کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی میرے موقف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ اسے ایک ماسٹر اسٹروک سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ معاملات کو سمیٹنے کے بجائے تنازع کے نئے اور خطرناک محاذ کھول رہا ہے۔ کیسے؟ یہ تو دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، سندھ طاس معاہدہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے، یہ خطے کے کروڑوں انسانوں کی بقا کا ضامن ہے۔ اس معاہدے کو معطل کر کے اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے آپ نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے تاثر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جب آپ پانی روک کر ایک پوری آبادی کے معاشی اور زرعی استحکام کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو آپ دہشت گردی ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ مزید شدت پسندی کو جنم دینے کے لیے زرخیز زمین تیار کر رہے ہیں۔ اور آپ نے خود اعتراف کیا کہ سائبر حملوں میں تیزی آ گئی، مطلب ہم نے ایک محاذ بند کرنے کے چکر میں پانی کا تنازع اور سائبر وارفیئر جیسے دو نئے اور بے قابو محاذ کھول لیے ہیں۔ لیکن کیا ہم محض شدت پسندی بڑھنے کے ڈر سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اور آنکھیں بند کر کے جوہری بارودی سرنگوں کے میدان میں دوڑنا، ان دونوں کے درمیان بھی ایک راستہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جہاں اسٹریٹجک ہچکچاہٹ ختم ہونے کے نام پر ہر فیصلہ ساز یہ سمجھنے لگا ہے کہ وہ خطرے کی سرخ لکیر یا ریڈ لائن کو جتنا چاہے پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ ڈیٹرنس ضروری ہے، لیکن جوہری تناظر میں یہ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کسی دن ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ تباہی کیسی؟ ہم نے تو کشیدگی کو کنٹرول کیا ہے۔ ایک غلط فہمی، ایک ریڈار کا غلط سگنل اور پوری دنیا راکھ بن سکتی ہے۔ ہمیں اپنے بارڈر انفراسٹرکچر جیسے کہ سرحدوں تک ہر موسم میں کھلی رہنے والی سڑکیں، ٹنلز اور دولت بیگ اولڈی جیسی ایڈوانسڈ لینڈنگ گراؤنڈز کو مضبوط بنانے پر اربوں خرچ کرنے چاہیے، نہ کہ ایک ایسی خطرناک ڈیٹرنس کی دوڑ میں شامل ہونے پر جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بحث کے انتہائی اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔
آپ کے خدشات اپنی جگہ، لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی پوزیشن کا خلاصہ کچھ یوں بیان کروں گا۔ آپریشن سندھور نے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت اب اسٹریٹجک فالج کا شکار نہیں رہا۔ دہائیوں کا وہ دور ختم ہو گیا جب ہم ثبوتوں کی فائلیں لے کر دنیا کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے۔ ہم نے دکھا دیا ہے کہ ہم جوہری بلیک میلنگ میں آئے بغیر درست اور مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجیکل خود انحصاری، چاہے وہ نیوک ہو، آکاش سسٹم ہو یا تارا گلائیڈ ویپنز کی حیرت انگیز افادیت، اس سب نے اور ہماری مسلح افواج کی ہم آہنگی نے قومی سلامتی کے نظریے میں ایک نیو نارمل قائم کر دیا ہے۔ اب دشمن کوئی بھی مذموم قدم اٹھانے سے پہلے اور ریت کا ایک ذرہ بھی پھینکنے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ میں اس شاندار اور فکر انگیز گفتگو کے اختتام پر اپنے موقف کا خلاصہ یہ کروں گی کہ تکنیکی کامیابیاں، مقامی سطح پر تیار کردہ جدید ہتھیار اور ملٹری آپریشنز اپنی جگہ بالکل قابل ستائش ہیں، لیکن یہ کبھی بھی طویل مدتی اور پائیدار سیکیورٹی کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ حقیقی سلامتی صرف بارڈر کے اس پار جا کر بم گرانے اور پانی روکنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ تو پھر کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تب آئے گی جب ہم اپنے اندرونی انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے درمیان موجود خلیج کو ختم کریں گے، NTRO اور IB کو ایک پیج پر لائیں گے اور ایک مربوط سائبر سیکیورٹی کمانڈ قائم کریں گے۔ جوہری سائے تلے کی جانے والی ہر جارحانہ کارروائی، چاہے اس میں کتنا ہی پریسیجن کیوں نہ ہو، اپنے اندر ایک بہت بڑا اور ناقابل پیشین گوئی خطرہ رکھتی ہے۔ اسکیل کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرنا انسانی فطرت کا غرور ہے، اور جنگ کبھی بھی طے شدہ منصوبوں کے تحت نہیں لڑی جاتی۔ ہاں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہم دونوں کسی حد تک متفق ہو سکتے ہیں کہ جنگ کی نوعیت اب روایتی میدان جنگ، ٹینکوں اور توپوں سے ہٹ کر ڈرون سوارمز، گلائیڈ ویپنز، سائبر وارفیئر اور آبی وسائل کی طرف شفٹ ہو چکی ہے۔ یہ ایک کثیر الجہتی اور پیچیدہ ارتقا ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ شطرنج کی بساط اور ریاضی کی درستگی والا پرانا تصور اب واقعی فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہم جس نئے منظرنامے میں کھڑے ہیں وہ انٹیلیجنس کی خامیوں، ڈرون سوارمز کے غیر متوقع حملوں اور جوہری تباہی کے انتہائی باریک کناروں سے بھرا پڑا ہے۔ بالکل، اور ہم آج اپنے سامعین کو اسی گہری سوچ اور سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ جارحانہ دفاع اور زیرو ٹالرنس پالیسی خطے میں ایک دیرپا امن اور ڈیٹرنس کا حتمی حل ہے، یا پھر ہم انجانے میں کشیدگی کے ایک نئے دھندلے اور زیادہ خطرناک باب میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں پرانے اصول کام نہیں آتے اور ہر قدم ایک نیا محاذ کھولتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس پیچیدہ، حساس اور کثیر الجہتی موضوع کے حوالے سے فراہم کردہ مواد میں مزید بہت کچھ جاننے، سمجھنے اور غور کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان زاویوں پر اپنی سوچ کو مزید گہرا کریں۔ آج کی بحث یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔